اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام و سامعین محترم، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں معرفت مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں، اور یہ کوشش کر رہا ہوں قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے کہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا معرفت کرائی ہے۔ ولایت کا اعلان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھل کر کیا، اور سمجھا کر کیا کہ وہ شخص کی جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے رہا ہے وہ ولی ہے تمہارا اللہ اور رسول کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اولو الامر کی۔ اولو الامر کو بھی عام معنی میں کر دیا گیا، حالانکہ مراد وہ اولو الامر ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر صحیح حقیقی طور پر جانشین۔ اطاعت کے لیے بھی اولو الامر بتایا اور بیان کیا، صاحب امر۔ اگلی آیت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ شب ہجرت کی آیت ہے، شب ہجرت کے موقع پر جو نازل ہوئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اپنے بستر پر سلایا۔ بعض روایات میں ایک روایت میں نے دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امیر المومنین کو بلایا، علی ابن ابی طالب کو، کہ تم آؤ اور میرے بستر پر سو جاؤ، مجھے چونکہ حکم ہوا ہے کہ میں مکہ چھوڑ دوں، میں مکے سے باہر جا رہا ہوں مدینے کی طرف۔ تو یہ ایک موقع ہے کہ جس موقع پر رسول اکرم کے ساتھ علی ابن ابی طالب کی آنکھوں سے آنسو آئے، جو روایت ایک بتا رہی ہے کہ علی ابن ابی طالب کی آنکھوں پر سے آنسو آ گئے، اور جب آنسو آئے تو رسول اکرم نے پوچھا، یا علی کیوں؟ ڈر کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ کے یعنی اپنی موت کے ڈر سے نہیں، بلکہ اس ڈر سے کہ اگر میں سو جاؤں گا تو آپ کی جان تو بچ جائے گی نا، مجھے فکر یہ ہے کہ میں سوتا رہوں اور آپ کی جان پر جو ہے وہ کوئی تکلیف آ جائے۔ تو آپ نے فرمایا، نہیں علی، آپ کے سونے کے بعد میری جان بچ جائے گی، میری اللہ حفاظت کرنے والا، اور میں بچ کر مدینے میں پہنچ جاؤں گا۔ تم یہ کام کرنا، امانتیں واپس کر دینا۔ اور جن امانتوں کے بارے میں یہ تاریخ کے اندر ہے کہ رسول اکرم نے کوئی لسٹ نہیں دی تھی کہ کس کس کی امانت ہے، اب جو بھی آتا تھا علی ابن ابی طالب اسی کے مطابق ان کی امانت دے دیتے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے کہ علی اور رسول کے اندر کتنی آپس میں موافقت تھی، اور ایک دوسرے کے جو وہ علوم کے کس طریقے سے شریک تھے، اور نبی اکرم نے کس طریقے سے علی ابن ابی طالب کی گھٹی میں وہ ساری چیزیں ڈالی تھی۔ خیر، تو جب شب ہجرت کو علی ابن ابی طالب بستر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سو کر ساری رات اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر آرام سے اور چین سے سو گئے، تو ظاہر ہے کہ اس کی جتنی قربانی تھی، ابھی تک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پھیلا بھی نہیں تھا، چند ایک مسلمان تھے اور ہجرت کا حکم مل گیا۔ اس قربانی کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیمت لگائی، اور ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 207 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضیوں کو لے لیتے ہیں، جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ اللہ بہت ہی رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔
اب اس آیت کے بارے میں کتاب صحابہ کی تاریخ کے بارے میں اسد الغابہ ہے، ثعلبی نے لکھا ہے کہ انزل اللہ تعالی علی رسولہ وہو متوجہ الی المدینۃ، اور جب آپ متوجہ تھے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو یہ فی شان علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اسی طریقے سے تفسیر فخر الدین رازی کے اندر ہے، تفصیلات کے ساتھ مناقب ابن شہر آشوب میں ہے، پورا واقعہ نقل کیا ہے، اور اس کے بعد یہ آیت کے نزول کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل فرمائی کہ اللہ کی مرضیوں کو، یعنی اب اللہ کی مرضیاں علی ابن ابی طالب کے پاس ہیں شب ہجرت کے بعد، اور نفس علی ابن ابی طالب اللہ کے پاس ہے، یہ شان الہی ہے کہ اس رات کو اپنی جان قربان کر دینے کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ شان، یہ کمال، یہ فضل، یہ عطا اور یہ رعوفت فرمائی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ رعوف الرحیم ہے، کہ اب مرضیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی علی ابن ابی طالب کے پاس ہیں۔ مرضیات الہیہ کے مالک علی ابن ابی طالب کو بنایا گیا قرآن مجید کی زبان کے اندر، اور تمام کتب احادیث کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسد الغابہ کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے دوسری تفاسیر کے اندر ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ ان کی شان میں شب ہجرت کے موقع پر جب رسول اکرم مدینے کی طرف جا رہے تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ان کی شان میں۔ بہت سی آیات ہیں دوسری بھی، بعض محدثین نے 70 تک اور بعض نے 80 آیات تک کہا ہے کہ صرف اور صرف شان علی ابن ابی طالب کی نازل ہوئی ہے۔ وہ ساری آیات نہیں بیان کر سکتا، کچھ جو تھوڑی بہت جس کو ایک پیاس ہے معرفت علی ابن ابی طالب حاصل کرنے کی، عام طور پر مجالس کے اندر بھی یہ آیات بھی سنتے ہیں، دوسری چیزیں بھی، لیکن میں صرف یہ کوشش کرنے جا رہا ہوں کہ ہر آیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ روایات بیان کر رہا ہوں اس کی تعبیر کے بارے میں، ان روایات کو بھی آپ نظر میں رکھیں کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت علی ابن ابی طالب کی شان میں ہے، اور کتب اہل سنت میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کی شان میں ہے، یہ پیش نظر رہے۔ آئے غدیر کو لیں جس کے بارے میں علماء نے مثلا الغدیر کتاب ہے پوری، اور اس کی کئی جلدیں ہیں جس کے اندر غدیر کے واقعے کو اور آیات کو، احادیث کو، روات کو، اس کے اندر مدح کرنے والوں کو، سب کو اس کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ جس موقع پر ولایت کے بارے میں، خلافت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو اب اس کے معنی کوئی بھی بدلتا رہے، تفصیل عرض کرنے کا موقع نہیں ہے اور نہ میں اس تفصیل کے اندر جا رہا ہوں۔ صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتب اہل سنت کے اندر سے یہ ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی اولویت کے ساتھ اولا بتصرف تھے، وہ جس طریقے سے اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب کو اولا بالتصرف منوانے کے لیے غدیر کے میدان کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان فرمایا، جسے حدیث غدیر کہا جاتا ہے۔ آیات اس کے ساتھ جو نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ آپ کا دین مکمل ہوگا، واتممت نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر مکمل کی، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اس سے پہلے جب حدیث غدیر کو بیان کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرما رہے تھے، اور پورا اس کے ساتھ زور لگا کے کہہ رہے تھے بیان کرو میرے حبیب، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو آپ پر وحی کی گئی ہے ابھی کہ یہ بیان کر دو، یہ پہنچا دو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے نہیں کیا یہ کام، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس ایسا ہی ہوگا کہ جیسا کہ رسالت کا آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں سے کس چیز کے بیان کرنے کا ڈر تھا؟ کون سا، کب، کس موقع پر؟ لوگوں کے ڈر کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، اعلان کر دیجئے۔ اور اعلان کے بعد سارے صحابہ نے علی ابن ابی طالب کو مبارک دی، اور اس مبارک کا ذکر بھی کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ خاص طور پر حضرت ابو ہریرہ سے جو ہے وہ تاریخ بغداد کے اندر جو روایت ہے بڑی مشہور ہے کہ حضرت عمر نے بھی آ کر مبارک دی کہ انتا صرت مومنا امیرا لکل مومن و مومنہ، یا اصبحت مولائی و مولا کل مسلم۔ تو اس طریقے سے کہ آپ میرے بھی اور تمام مسلمانوں کے مولا ہو گئے، مبارکیں دی گئیں۔ اس موقع پر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچا لیا۔ اور یقیناً مسلمانوں کو اگر یہ با فضل اور با کمال قیادت میسر آ جاتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو دنیا میں اسلام کا نقشہ یہ نہ ہوتا کہ جو اس وقت ہو چکا ہے۔ کیا ایک ایسا شخص جس کو قرآن نے نفس رسول کہا ہو، ایک ایسا شخص جس کو قرآن نے شاہد رسول کہا ہو، ایک ایسا شخص جس کو قرآن نے سابق اور سابق الاولون کہا ہو، ایسا شخص جس کو مولا قرآن نے کہا ہو، خیر البریہ کہا ہو، ایک ایسا شخص جس کو قرآن نے ہادی کہا ہو، ایک ایسا شخص جس کو قرآن نے اللہ اور رسول کے ساتھ تیسرا ولی کہا ہو، ایک ایسا شخص جس کو قرآن نے مرضیات الہیہ کا خریدنے والا کہا ہو، ایک ایسا شخص جس کی ولایت کے اعلان کے ساتھ قرآن مجید دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر رہا ہو، ایک ایسا شخص جس کی عصمت و طہارت کا قرآن مجید نے اعلان کیا ہو، ایک ایسا شخص جس کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہو، کیا ویسا شخص مسلمانوں کے ہاں رسول اکرم کی رحلت کے بعد اگنور کرنے کے قابل تھا، یا اس کی راہبری کے اوپر جمع ہونا تھا؟ فیصلہ آپ کریے گا۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں بھی ہیں، دوسری آیتیں بھی ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا
کہ ایک مرتبہ جب بستر رسالت پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سو رہے تھے تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دکھ اور درد کے کہیں پر زندگی ختم نہ ہو جائے، اس طریقے سے جب کفار جو ہیں وہ مارنے پر تلے ہوئے ہیں تو وہ ایک تاثر جو آیا ان کے دل کے اندر، تو یا وہ خوشی کی بات تھی، جو بھی بات تھی، بہر طور علی ابن ابی طالب کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ اور دوسرا ایک موقع ایسا تھا کہ جب رسول اکرم اور علی ابن ابی طالب اکیلے تھے، اور اس اکیلی حالت میں ان آیات کو اپنے پیش نظر رکھیے گا جو مسلسل میں آپ کی خدمت 2-3 ہفتوں سے عرض کر رہا ہوں ہر سوموار کو۔ ان آیات کی روشنی میں دیکھیے گا الخصائص السیاسہ والاجتماعیہ کے اندر روایت نقل ہوئی ہے کہ علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتنقنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے گلے لگا لیا، اور پھر ثم اجہش باقیا، پھر زور زور سے رونے لگ گئے۔ جیسے آواز سے اور ڈھائیں مار کر رونا ہے، یہ رونا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ علی اور رسول اکیلے تھے۔ جس کے بارے میں قرآن مجید کی اتنی آیات نازل ہوئی ہوں کہ جن کا ایک حصہ میں نے کم از کم زیادہ سے زیادہ میں نے 10-11 آیات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان 80 آیات میں سے اس کی بات رد کرنے کے قابل ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے مجھے اپنے بھینچ لیا، گردن کے ساتھ لگا کر، پھر رونے لگ گئے۔ قلت ما یبکیک یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ما یبکیک، جواب آیا قال ضغائن قوم لا یبدونہا لک الا من بعدی۔ یہ وہ لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ وہ لوگ کون تھے؟ رسول اکرم کا کلمہ پڑھنے والے۔ وہ لوگ کون تھے؟ قرآن کے حافظ۔ وہ لوگ کون تھے؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ وہ لوگ کون تھے؟ مسلمان تھے، اور ہم سے زیادہ پکے مسلمان جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ تھے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رو رہا ہوں ضغائن قوم، ان لوگوں کے کینوں کی وجہ سے کہ جو کینے لا یبدونہا، کہ جن کو وہ ظاہر نہیں کریں گے الا من بعدی، مگر میرے بعد۔ میرے بعد یہ کینوں کو ظاہر کریں گے، ان کینوں کے وقت جب وہ کینے اپنے ظاہر کرتے وقت آپ کو مشکلات اور مصیبتوں میں گھیریں گے، ان مشکلات اور ان مصیبتوں کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔
تو اس وقت سے جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی اور آنکھ بند ہوئی، وہ جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف کینے تھے وہ ظاہر ہونا شروع ہوئے، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ وہ تاریخ کے اندر وہ کینے کس کس طریقے سے ظاہر کیے گئے، یہاں تک کہ بنی امیہ کی حکومت مسلط ہو گئی مسلمان اور مسلم امت پر۔ اس راستے پر کس طریقے سے یہ حکومت ڈلی کہ رسول اکرم کی رحلت کے بعد وہ راستہ معین کیا گیا کہ جس راستے سے بنو امیہ کو موقع ملا مسلم امہ کی حکومت حاصل کرنے کا۔ اور پھر وہ کینے جب ظاہر ہوئے تو آج تک وہ کینے ظاہر ہو رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر، عراق کے اندر، شام کے اندر، پاکستان کے اندر، دوسرے موقعوں پر، دوسری جگہوں پر جو شیعوں کے ساتھ دشمنی ظاہر کر کے قتل و غارت اور خون کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ وہ کینہ اور وہ دشمنی ہے کہ دو دشمنی نسل در نسل چل رہی ہے، اور جس دشمنی اور کینے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رلا دیا، آج بھی رسول اکرم رو رہے ہیں۔ وہ رونا کوئی عام شخص کا نہیں تھا، کائنات کے سردار اور وہ نبی کہ جس سے انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء فیض پائیں، اس نبی کے ماننے والے، اس کے خلیفہ اور جانشین، اس کے نفس، اس کے بھائی اور اس کے ساتھ زندگی کے اندر سب سے زیادہ وعدوں کو، اس کی ایمان کے وعدے کو پورا کرنے والے، پوری کائنات میں سب سے پہلے اس کی نبوت کا اقرار کرنے والے، اور اس کے خلیفہ و جانشین کے ساتھ کینہ مسلسل چل رہا ہے، اور اس کینے کو آج تک دنیا دیکھ رہی ہے، اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ دشمن صرف وہ نہیں ہے، کینہ ور صرف وہ نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کی دشمنی کے اندر صرف وہ شخص نہیں ہے کہ جو علی کے محبین کو، علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں کو، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو جو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، بلکہ وہ بھی ہیں کہ جو اس کا خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں معرفت مرتضی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں دین کی رہنمائی کو حاصل کر کے آخر وقت کے امام کے سامنے سرخ رو ہو سکیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی سرخ رو ہو سکیں، اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے بھی سرخ رو ہو سکیں، اور قرآن اور اس کی تعبیر اور تعویل اور تفسیر حدیث کو صحیح معنوں میں اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔